جو ہی جو ذات انسان کی شکل میں اس دنیا میں آئی وہ خلافت کے لیے آئی، انی جاعل خلافت کے لیے آئی ہے، ذمہ داری اٹھانے کے لیے آئی ہے، دنیا کو چلانے کے لیے آئی ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، اس دنیا و کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے پابند بنایا گیا ہے۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ انسان چاند تک پہنچا ہے یا آج مریخ تک، مارس تک جانے کی بات ہے۔ قرآن سے پوچھو، قرآن کہے گا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، تم نے اپنی اصلیت کو پہچانا نہیں ہے۔ دنیا میں کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے پابند بنایا گیا ہے۔ یہ چاند، مریخ، تارے یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ انسان بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہے اس دنیا میں، آپ حیران ہو رہے ہو۔ اے آئی بنا رہا ہے، طب میں، میڈیسن میں، سائنس میں ترقی کر رہا ہے، جو چیزیں آج سے 100 سال پہلے تصور میں بھی نہیں تھا، وہ آج جن کو معجزہ شاید شمار کیا جاتا آج سے 100 سال پہلے، آج وہ حقیقت ہے۔ آپ حیران ہو؟ نہیں، قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے کہ میں حیران ہوں تم سے کہ تم ابھی تک محفوظ ہو۔ تم نے اپنی فکر کی پرواز کو بلند کیوں نہیں کیا؟ تم نے اپنے کردار کو بلند کیوں نہیں کیا؟ تم اپنی جگہ کو پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ جو کچھ بھی کائنات میں ہے سخر لکم، تمہارے لیے، تمہارے پابند بنایا۔ کیوں؟ انی جاعل فی الارض، یہ جو انسان بن کے اس دنیا میں آئے وہ کسی عام کام حیوان کی طرح پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئے ہو، ذمہ داری اٹھانے کے لیے آئے ہو، خلافت کرنے۔ اب یہ ذمہ داری جو اٹھائے گا اگر بے کردار ہو وہ تو حیوان بن جائے گا۔ اتنی بڑی طاقت دی ہے انسان کو، مسلمان کو نہیں، عیسائی کو نہیں، یہودی کو نہیں، ہندو کو نہیں، انسان شعور دیا ہے، عقل دی ہے، علم دی ہے، دنیا، کائنات سب کچھ اس کے لیے حاضر ٹھہرائی ہے۔ اتنی طاقت اب جس کے ہاتھ میں وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب لازمی ہے جس کے ہاتھ میں اتنی ساری طاقت ہو اس کے لیے کچھ پابندیاں بھی ہو۔ اگر وہ پابندیاں نہ ہو وہ تو درندہ بن جائے گا، وہ درندہ بن جائے گا، نقصان دہ ہوگا۔ بہتری کے بجائے اس دنیا کے لیے وہ نقصان ہوگا، ناقص ہوگا، خود بھی اور نقصان کرنے والا ہوگا۔ اپنی طاقت کو اپنی غرض کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کسی بھی طرح استعمال کرے گا، وجود میں لائے گا، استعمال میں لائے گا۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو اس طرح کے طاقتور ذات کو، بے حد طاقتور ذات کو محدود کر سکے؟ اسی محدود کرنے والی حقیقت کو کردار کہا جاتا ہے کہ اگر صاحب کردار ہو چاہے کتنی بھی طاقت اس کے ہاتھ میں ہو، یہ اپنی طاقت کو کردار کے پیمانے پہ ضرور جو ہے وہ ٹھہرائے گا، تولے گا، اور جس حد تک یہ کردار اس کی طاقت کو جانے کی اجازت دے گا اس حد تک لے گا، جس حد سے باہر جانے سے اسے روکے گا اس حد سے باہر تجاوز نہیں کرے گا۔ اور دنیا کے سامنے آج حقیقت ہے، آپ اپنی آنکھیں کھولیں، وہ جو مغرب میں طاقتیں ہیں علم کی دنیا میں، اس میں کوئی غلط فہمی ہونی نہیں چاہیے۔ علم کی دنیا میں انہوں نے علم سے ہم سے زیادہ استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا۔ قرآن ہمیں، نہ صرف ہمیں، ہر کسی انسان یہ کہہ کے آیا سخر لکم، یہ سب جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر، زمین کے اوپر، آسمان میں، فضاؤں میں، چاند تارے، کائنات میں، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تمہارے ماتحت بنایا گیا ہے۔ ابھی اتنا تم نے حاصل ہی نہیں کیا ہے جتنا تمہارے لیے
تیار کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ مغرب والوں نے ہم سے زیادہ اس حقیقت سے فائدہ اٹھایا. ایک زمانہ تھا جب ہم اٹھا رہے تھے، جب یہ تاریکیوں میں تھے. یہ اسلام ہے، مسلمان ہے، مسلمان کا علم ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے جو ان تک پہنچی، جس سے ان کی آشنائی ہوئی، ان کی آنکھیں کھلی اور ان کی علمی ترقی میں عروج حاصل کرنا شروع کیا. اور ہم بدقسمتی سے اس کے بعد وہیں کے وہیں رہے. ہماری علمی ترقی وہیں پہ رکی. ہم ان غفلتوں میں چلے گئے، ہم ان تاریخوں میں چلے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس علم سے، اس حقیقت سے، موجودات سے فائدہ اٹھایا. طاقت آج ان کے ہاتھ میں، مگر چونکہ کردار ان کے پاس نہیں ہے اس لیے یہ درندہ. وہ درندگی غازہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں، وہ درندگی خود آپ پورے فلسطین میں دیکھتے ہیں، وہ درندگی آپ نے وینزویلا میں دیکھی، وہ درندگی آپ نے امریکہ میں بھی دیکھی، امریکہ سے باہر دیکھی، لیبیا میں دیکھی، افغانستان میں دیکھی، عراق میں دیکھی، شام سیریا میں دیکھی، ہر جگہ. دو چیزیں ظاہر ہیں. ایک طاقت. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ انسان کو خدا تعالیٰ نے دیا. علم حاصل کرو، اس دنیا کا علم حاصل کرو، ساری دنیا تمہارے لیے میں اور مہیا رکھوں. ایک یہ حقیقت، علم کچھ بھی حاصل کر، طاقت حاصل کر سکتے. انہوں نے طاقت حاصل کی. اس طاقت کے نتیجے میں انسان اگر دوسری حقیقت نہ ہو کیا بن سکتا ہے؟ وہ حقیقت بھی انہی کے ذریعے سامنے عیاں ہو گئی. صدیوں سے، دہائیوں سے کم کوئی تو رہی. جاپان میں وہ درندگی ہوئی جہاں پہ نیوکلیئر بم داغے گئے، جہاں بم داغے گئے. وہ اس کردار کے نہ ہونے کی وجہ تھی، اس طاقت. ویتنام میں جو ہوا وہ کردار کے نہ ہونے کی وجہ سے. اب خدا تعالیٰ نے جس انسان کو اتنی بڑی طاقت دی، مریخ تک بھی پہنچ پاتا ہے، چاند تک بھی پہنچ پاتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے کہ چاند تک پہنچا ہے. پوری کائنات اس کے لیے مقرر کی گئی ہے. یہ دنیا میں طاقت بنا رہا ہے. اسی انسان کی محدودیت کے لیے، تاکہ یہ فائدہ مند ہو، سود مند ہو انسانیت کے لیے، اس کائنات کے لیے، دنیا کے لیے، نہ صرف انسانیت کے لیے، حیوانوں کے لیے بھی، چرندوں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، فضا کے لیے بھی، ہوا کے لیے بھی، زمین کے لیے بھی، پانی کے لیے بھی یہ انسان فائدہ مند ہو. یہ خلیفۃ اللہ ہے. اس کا کام ہے ہر چیز کے لیے، ہر شے کے لیے فائدہ مند ہو، نہ صرف انسان کے لیے. اس خلیفہ کو، اس انسان کو طاقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز دینا، ایک حقیقت دینا بہت زیادہ ضروری ہے، جس سے یہ طاقتور شے، یہ خلیفہ محدود رہے. اور اس محدودیت کا نام ہے کردار. اگر کردار نہ ہو، وہی بن جاتا ہے جو غرب کے ہاتھ میں، مغرب کے ہاتھ میں اس وقت طاقت ہے. وہی حقیقت سے سامنے آ جاتا ہے، وہی درندگی، قتل و غارت بھی، اقتصادی زیادتی بھی. پیسہ صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں، باقیوں کے ہاتھ میں غربت ہے، سختیاں ہے، نابرابری ہے.
فائنانشل انکویلٹی جسے کہتے ہیں. کوئی غریب ہے، کوئی لامحدود امیر ہے. کوئی زیادہ محنت کرتا ہے، مہینے کے 1000 10,000 1 لاکھ کماتا ہے. کوئی 1 گھنٹے کی محنت کرتا ہے، کروڑوں کماتا ہے. یہ کس چیز میں یہ نابرابری لائی، یہ ناانصافی لائی؟ یہ کردار کے نہ ہونے میں. ایٹم بم بھی بنا پاتا ہے، میزائل بھی بنا پاتا ہے، جہاز بھی بنا پاتا ہے، پھر اس کا استعمال کیسے کرتا ہے؟ جاپان سے لے کے ابھی ایران تک ہم دیکھ رہے ہیں. غزہ میں ہم نے دیکھا چھوٹے سے چھوٹے نوزاد بچوں کو ہسپتال میں قتل کیا، اور کوئی کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، کوئی سوال پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. وجہ کیا ہے؟ کردار نہیں. کردار نہیں. ایپسٹین آئیلینڈ آپ کے سامنے ہے، مثال آپ کے سامنے ہے. وہی لوگ جو ان غلاظتوں میں مبتلا ہے وہ پوری دنیا کی حکومتوں کو چلا رہے ہیں. کیوں؟ یہ جو پوری دنیا کے حکومتوں کے لوگ ہیں، اکثر حکومتوں کے لوگ ہیں، وہ اپنا کردار وہاں بیچ کے آئے ہیں، اسی لیے آج بات نہیں کر پاتے. اگر کردار ہوتا آج بات بھی کر پاتے، انسانیت کے لیے کھڑے بھی رہ پاتے، ظلم کا مقابلہ بھی کر پاتے، ظلم کو روک بھی پاتے. آج ظلم بھی بے لگام ہے، ظالم بھی بے لگام ہے. ظالم کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہونے والا نہیں. کھڑا ہونے والا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اپنا کردار بیچ آیا ہے. اور قرآن اسی کتاب کا نام ہے جو اس خلیفہ طاقتور ذات کو محفوظ کرنے کے لیے کردار دینے کے لیے آیا. یہ تمہارا کردار ہے، یہ تمہاری محدودیتیں ہیں، یہ تمہاری طاقتیں ہیں. اس کردار کے 4 شعبے میں، اس محدودیت میں ان طاقتوں کو بروکار لاؤ، نقصان کے بجائے انسانیت کو، کائنات کو فائدہ دو. اس کا نام ہے. اور اسی لیے اس آیت میں بھی قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال، مرد ہے مگر کن میں سے؟ مرد ذات کا نام ہے، مرد ذات کا نام ہے، مومنین کردار کا نام ہے. من المؤمنین رجال، مرد نہیں، آدمی نہیں، آدمی ہر طرح کے. وہ آدمی جن کے پاس یہ کردار ہے کہ وہ مومنین ہے، مومنین والا کردار. صدقوا ما عاہدوا اللہ، جو خداوند تعالیٰ کے ساتھ ان کا عہد و پیمان ہے، وہ اس عہد و پیمان پہ پورا ٹھہرتے ہیں، صادق ٹھہرتے ہیں، سچا ٹھہرتے ہیں، سچائی کے ساتھ پورا کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں چاہے کچھ بھی ہو، جان بھی چلی جائے، وہ صادق رہتے ہیں، سچے رہتے ہیں. وہ اپنی محدودیت سے باہر نہیں نکلتے. خدا کے ساتھ ایک عہد و پیمان، اس عہد و پیمان کے ساتھ کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، ہم اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں. یہ کون؟ من المؤمنین، مومنین، مومن کردار کا نام. بس عزیزان محترم، میں آپ کو زیادہ اذیت نہیں دوں گا. جس کے نام پہ آج جمع ہوئے ہو یا جس کے لیے جمع ہو، آج اگر یہ دنیا کو، یہ رہبر انقلاب جو شہید ہوئے، اگر دنیا کو مائل کر پا رہے ہیں اپنی ذات کی طرف، وہ ذات نہیں ہے، وہ کردار ہے. وہ کردار ہے، وہ شخص نہیں، وہ شخصیت ہے. جس نے مومن والا کردار،
ظاہر کیا لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، تبھی جہاں جہاں پہ بھی یہ کردار، یہ بات، یہ شخص، یہ نام نہ پہنچا ہو، آج وہاں تک ذات نے نہیں پہنچایا، کردار نے پہنچایا، شخص نے نہیں پہنچایا، شخصیت نے پہنچایا۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں، آج یہاں ہندوستان میں بھی، عرب دنیا میں بھی، غیر عرب دنیا میں بھی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان، آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ کے دل نے رویا، آپ کے دل نے آنسو بہائے؟ جگر غیر مسلمان کا بھی رویا۔ آپ نے خود اس کا تجربہ کیا، آپ نے خود اس کا تجربہ کیا، خود دیکھا۔ وہ جو صحیح سوچ رکھنے والے غیر مسلمان ہمارے ہندو بھائی، ان کا جگر بھی رویا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ شیعہ ہیں صرف آپ روئے، آپ کا جگر رویا؟ نہیں، سنی آپ سے زیادہ روئے، ان کا جگر آپ سے زیادہ رویا۔ عرب دنیا میں ان بادشاہوں کو آپ ایک طرف چھوڑ، ان حاکموں کو آپ ایک طرف چھوڑنا، اس دنیا میں، اس عرب دنیا میں آپ جیسے مجھ جیسے عام لوگ، عام مسلمان، چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے، اس شخصیت کے پیچھے آج اسی طرح سے کھڑے ہیں جس طرح سے آپ کھڑے ہیں۔ ان کے سامنے بھی حقیقت اسی طرح روشن ہوئی جس طرح آپ کے سامنے روشن ہے۔ یہ حقیقت کس نے روشن کی؟ اس نور کا نام ہے کردار، اور یہ قرآن کا وعدہ ہے، جہاں پہ نور روشن ہو وہاں پہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ غلط فہمیاں اندھیرا ہے، غلط فہمیاں اندھیرا ہے، کردار نور ہے۔ غلط فہمیوں کے سامنے آپ نور کو لائیے، قرآن کا وعدہ ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جہاں پہ بھی نور روشن ہو، حق نور ہے، حق آیا باطل ختم ہوا، نور آیا اندھیرا ختم ہوا، کردار آیا غلط فہمیاں ختم ہوئی۔ یہ کردار ہے جس نے غلط فہمیاں دور کی، یہ شخصیت ہے، شخص نہیں جس نے غلط فہمیاں دور کی، چاہے وہ عرب دنیا ہو، شیعہ سنی دنیا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان دنیا ہو، یہ شخصیت ہے، شخص نے نہیں۔ شخص ہوتا تو کہتا مجھے میری جان کو بچانا ہے، مجھے میری ذات کو فائدہ ہے، چاہے کچھ بھی داؤ پہ لگانا پڑے، جان بچنی چاہیے۔ اگر شخص ہوتا اس کے لیے مجبوری تھی اس شخص کو بچانا، اس کے لیے مجبوری تھی اس شخص کے فائدے کو بچانا، اس کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگاتا، اصول بھی، دین بھی، ملک بھی، سب کچھ۔ اور جب بات جان پہ آپ پہنچتی، جان بچانے کے لیے یا تو ماسکو چلا جاتا، روس چلا جاتا، کہیں اور چلا جاتا۔ جب زندہ تھے تو حکومت پہ ایک فتویٰ لاگو کیا، پوری دنیا جو بھی کہے، حقیقت یہ ہے کہ فتویٰ لاگو کیا کہ ہماری حکومت میں نیوکلیئر بم نہیں بنے گا، حرام ہے، حرام۔ کیوں؟ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مؤمنین میں سے مرد، وہ بھی مرد ہے، وہ جو حملہ کر رہے ہیں وہ بھی مرد ہے، مرد نما ہے، انسان نما ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ان کے سامنے بھی طاقتیں مہیا رکھی ہے، اس مرد راحل کے سامنے بھی طاقتیں مہیا رکھی۔ بات وہیں تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کی ذہنوں کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ کردار کی بات، یہ مومن کہتا ہے کہ طاقت تو ہے مگر کردار مجھے روکتا ہے۔ میری جنگ بے گناہوں کے ساتھ نہیں ہے، میری جنگ کمزوروں کے ساتھ نہیں ہے، میری جنگ بچوں کے ساتھ نہیں ہے،
عورتوں کے ساتھ نہیں ہے، مریضوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اب اس طرح کا ہتھیار اگر بنایا جائے، جس شہر پہ ڈالا جائے، نہ یہ مرد دیکھے گا نہ یہ عورت دیکھے گا، نہ یہ گنہگار دیکھے گا نہ بے گناہ دیکھے گا، نہ خشک دیکھے گا نہ تر دیکھے گا، نہ چرندہ دیکھے گا نہ پرندہ دیکھے گا، نہ حیوان دیکھے گا نہ انسان دیکھے گا۔ دین کے ترازو میں دیکھیں تو اس طرح کی طاقت حرام ہے، اس طرح کی طاقت کا استعمال حرام ہے۔ حضور نے جب جنگ کی اجازت دی نا بدر کے موقع پہ، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سبھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اجازت دینے سے پہلے شروع کی فہرست، اگر دفاع کی صورت میں جنگ کرنی بھی ہے تو سنو، یہ شروط ہے، یہ شرائط ہے، ان پہ عمل کرنا تبھی جنگ جائز ہے، اگر ان پہ عمل نہیں کیا جنگ جائز نہیں ہے۔ دیکھو بے گناہ پہ تلوار نہیں ہوتا، دیکھو جس کے ہاتھ میں تلوار نہ ہو اس پہ تلوار نہیں ہوتا۔ اچھا خیال رہے، اگر کوئی تمہارا مقابلہ کر رہا ہے، اگر وہ تلوار چھوڑ دے اس پہ تلوار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھاگنا چاہے، تسلیم ہو جائے، اس کا پیچھا نہیں کرنا۔ عورتوں پہ تلوار نہیں اٹھانا، بچوں پہ تلوار نہیں اٹھانا، فصلیں خراب نہیں کرنا، درخت خراب نہیں کرنا۔ دیکھو کلیساؤں پہ، گرجاؤں پہ یا ہمارے حساب سے مندروں پہ حضور کا کہنا ہے، دیکھو مندروں پہ حضور کا کہنا ہے، دیکھو مندروں پہ ہرگز حملہ نہیں کرنا۔ یہ حضور کی شرط ہے، کردار ہے، میں کردار کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے ہم نے رسمیں بنائی ہے نا دین کے نام پہ، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، آپ نے اپنی طرح کی رسمیں بنائی ہے۔ دین کو پہچانا نہیں ہے، کردار بنانے کے لیے دین آیا، اس کردار کے ساتھ ہمارا دور دور تک لینا دینا۔ حضور نے شرط ڈالی، ہتھیار اٹھانا ہے دفاع میں جنگ کرنی ہے۔ دیکھو کہیں پہ راستے میں گرجا ملے، مندر ملے، خبردار اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، خراب نہیں کرنا، درخت نہیں کاٹنا، فصلیں خراب نہیں کرنا، بے گناہوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اچھا جب اس شخصیت کے سامنے، شخصیت کے ہاتھ میں، جس کے نام پہ رہبر شہید کے نام پہ یہ حکومت تھی، چونکہ یہ کردار والا تھا، تو کردار کے حدودوں سے محفوظ تھا، اس کا پابند تھا۔ اس طرح کے ہتھیار نہ بچے دیکھتے ہیں نہ بزرگ دیکھتے ہیں، نہ فوجی دیکھتا ہے نہ عام انسان دیکھتا ہے، نہ مندر دیکھتا ہے نہ مسجد دیکھتا ہے، نہ فصل دیکھتا ہے نہ پیڑ دیکھتا ہے، نہ پرندے نہ چرندے، نہ ترو نہ خوش۔ حضور کی سیرت میں کردار اس طرح کی طاقت کا استعمال حرام ہے۔ تو دنیا چاہے کچھ بھی کرے، دنیا چاہے کچھ بھی کرے، یہ کردار اپنی حکومت کو محدود کرتا تھا کہ اس حد سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ دوسری طرف دوسرے طرح کے بھی لوگ، ان کے سامنے بھی خدا تعالیٰ نے سب کچھ مہیا رکھا ہے، طاقت جتنی حاصل کرنی ہے کرو، چونکہ ان کے سامنے اس طرح کا کردار نہیں ہے، وہ اس طرح کے درندے بن جاتے، جس کی درندگی ہم نے جاپان میں بھی دیکھی، ویتنام میں بھی دیکھی، عراق میں بھی دیکھی، لیبیا میں بھی دیکھی، سیریا میں بھی دیکھی، اور فلسطین میں دیکھتے آ رہے ہیں، اور آج ایران میں بھی دیکھی۔ کردار کی کمی ہے، کردار کا نہ ہونا، کردار کا نہ ہونا، کردار کا نہ ہونا ہے کہ جن ملکوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں ان کے پانی کو بھی زہر آلودہ کر رہے ہیں۔ غزہ میں ہم نے دیکھا، عراق میں ہم نے دیکھا، اسکاؤں پہ حملہ کرتے ہیں، باہر سے کوئی امداد آئے، ضرورت کی چیز آئے، وہ راستہ بند کر دیتے ہیں۔ غزہ میں آپ کو کربلا زندہ دکھے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے کہا تھا
کہ جب بھی کسی مظلوم کا ذکر سنو مجھے یاد کرنا، وہ مجھ جیسا ہی ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کو بھول جاؤ اور مجھے یاد کرو، وہ اسی طرح کا مظلوم ہے جس طرح کا میں۔ غزہ میں پانی بھی بند کیا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، کھانا پینا بھی بند کیا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، محتاج بنایا گیا، راستے بند کر دیے۔ کنہوں نے؟ جن کے ہاتھ میں طاقت۔ آج بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کردار کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، مگر اس کردار نے ایک اس طرح کا نظام بنایا ہے، با کردار نظام بنایا ہے، اسٹیٹ آف ہارمز جسے کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں۔ آج وہاں پہ تسلط ہے، ان پہ جنگ حاوی کی گئی، ایران نے بند کیا ہے۔ اور جب دنیا نے یہ کہا کہ وہاں سے ہماری ضرورت کی چیزیں آنی جاتی، وہ چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے کوریا ہو، چاہے چین ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے یورپ ہو، کل آپ نے سنا ہوگا فرانس کو بھی بولا گیا، اگر ہمارے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے ہو ہمارے لیے راستہ کھولا، ہم کسی کا پانی روکیں گے نہیں، ہم کسی کی ضرورت کی چیز روکیں گے نہیں، ہاں ہم پہ حملہ کرنے کے لیے اگر یہ راستہ استعمال کیا جاتا ہے ہم حملہ ور کے لیے راستہ روکیں گے۔ یہ کردار ہے۔ غزہ میں بھی ان کے سامنے طاقت تھی، انہوں نے اپنے طاقت کو کیسے بروئے کر رہا ہے؟ ایک تو تہس نہس کیا، جینوسائیڈ کیا، قتل عام کیا، قتل و غارت کیا، جو نوزاد بچے سے لے کے پیر مرد تک، پیر زن تک ہر کسی کو قتل کیا، قتل عام 70,000 سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد جو بچے کچے تھے ان کو پانی کے لیے بھی محتاج بنایا گیا، کھانے پینے کے لیے بھی محتاج بنایا گیا۔ یہاں پہ یہ کردار ہے جن کی حکومت کو، جن کے ملک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ پر جب بھی دنیا کی باقی حصوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری ضرورت کی چیزیں آنی جاتی ہے، وہاں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے راستے کھلے ہیں، بے گناہوں کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں، ہم کسی کا پانی نہیں روکتے۔ اگر کردار نہ ہو طاقت کے پاس تو وہ طاقت وہ ایکسٹین والی، غرب والی، مغرب والی طاقت۔ کردار ہو وہ انسانیت کے لیے وہ طاقت مفید طاقت ہے، جس کا دل کڑکتا ہے انسانیت۔ کیا تھا اس ملک کے لیے؟ کون سی بڑی مشکل تھی؟ 2-3 باتیں مان لیتے، یہ کردار، یہ شخصیت 2-3 باتیں مان لیتی، مگر سب کچھ آسان ہو جاتا۔ ایک یہ کہ فلسطین سے ہاتھ اٹھا لو، کیوں کرنی ہے یہ مارے؟ 51 سے بھی زیادہ مسلمان ممالک ہے، کسی نے سر درد نہیں اٹھایا ہے، تم نے کیوں یہ سر درد اٹھا لو ہاتھ۔ آس پاس کے ممالک دیکھو، پورے عرب ممالک دیکھو، ان کے بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ان ممالک کی طرف دیکھو، عیش و عشرت کر رہے ہیں، مزے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی طرح اپنا منہ، اپنا چہرہ موڑ لو فلسطین سے، عیش کرو ان کی طرح۔ کیوں یہ درد اٹھائے بیٹھے ہو اپنے سینے میں، غزہ کا، فلسطین کا؟ سمدل بن جاؤ، یہ کردار چھوڑ دو، شخص بن جاؤ۔ تمہارے شخص کو عیش و عشرت میں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے؟ کیا اٹھایا ہے یہ شخصیت، یہ کردار؟ شخصیت کو چھوڑ دو، وہ شخص دیکھو کیسے عیش و عشرت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو انتظام کر رہے ہیں چھوڑ دو، ہمارے حوالے اپنے ملک کو کر دو۔ جس طرح سے ان سارے باقی ممالک نے خود کو بیچا ہے ہمارے ہاتھوں، ہمارے ہاتھوں خود کو بیچ کے، ہم ہی کو پیسہ دے کے ہم سے اپنی حفاظت کروا رہے ہیں۔
بیچ دو ہمارے ہاتھ تم کو، پھر ہمارے ہاتھ ہی پیسے دے کے ہم سے اپنی حفاظت کروا لو، طرح طرح کے کھلونے دے دیں گے تمہارے ہاتھ میں، وہ F-16 وہ F-35 وہ جو چاہیے وہ ہر طرح کے کھلونے مل جائیں گے، بس محدودیت ہماری رہے گی، کردار ہمارا رہے گا، ابلیس والا کردار، یہ کردار چھوڑ دو، بس اتنا ہی تو کرنا تھا، کیا اور کچھ کرنا تھا، کیا اور کچھ کرنا؟ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، یہ مومن ہے ان میں سے مرد ہے، اصلی والے مرد۔ اچھا یہ اصطلاح مرد اور زن پہ ہمارے حساب سے لاگو نہیں ہوتی، یہ کردار والا مرد، وہ مردانیت مستورات بھی دکھا سکتی ہے، مرد بھی دکھا سکتی ہے۔ اگر یہ مردانیت یہ مومنانہ خصلت مرد میں نہ ہو، وہ نہ مرد ہے وہ والا صلاحیت ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ دیکھو میں نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا، ہم مومنین میں سے ہیں، وہ جو آس پاس دیکھ رہے ہیں وہ مسلمان ہو سکتے ہیں، مومنانہ خصلت مسلمان نما ہو سکتے ہیں، مومنانہ خصلت نہیں ہے، وعدہ پورا کرنے والے نہیں ہے، خدا کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ پورا کرنے والے نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے مسلمان نما خدا کے ساتھ وعدہ پورا کرتے ہوتے تو قرآن میں خدا کہتے وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ رِجَالٌ، خدا نے اسی لیے شرط لگائی وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ۔ دیکھو ہمارا وعدہ ہے خدا کے ساتھ، جہاں بھی مظلوم ہوگا سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیں گے، اس مظلوم کو اکیلا نہیں رہنے دیں گے۔ غزہ میں ہمیں فرق نہیں پڑتا، فلسطین میں ہمیں فرق نہیں پڑتا، وہ مسلمان ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلمان، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی نظریں ہم پہ، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں ہم تمہارے حامی ہیں، جس طرح کی بھی ممکنہ مدد ہو سکتی ہے اس طرح کی مدد کریں گے تمہاری مدد۔ اب اس پہ چاہے کچھ بھی داؤ پہ لگے، وہ داؤ پہ لگ جائے، ہم اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ ملک داؤ پہ لگ جائے، لگ جائے، ذات داؤ پہ لگ جائے، یہ ذات کردار کے لیے، شخصیت کے لیے، شخصیت بچی رہنی چاہیے، کردار بچا رہنا چاہیے، ذات ختم ہو جائے، اور اس ذات کے لیے اس سے بڑا کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کردار کے کام آئے، اس کے ذریعے کردار زندہ رہے، یہ ذات ختم ہو جائے اس کے نتیجے میں کردار زندہ رہے، اس ذات کو اس سے بڑا نتیجہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا انعام ہو ہی نہیں سکتا۔ میری جان چلی جائے گی، بے شک چلی جائے گی، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، ہم اس قسم کے مرد، اور انہی مومنین سے خدا تعالیٰ اسی جان کو خرید لیتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے ہلاک کرو گے، یہ تو تجارت ہے، یہ ہلاکت تجارت ہے خدا کے ساتھ، یہ تجارت ہے، اس کے نتیجے میں کردار زندہ رہے گا، میری ذات ختم ہو جائے گی، تمہارے آنکھوں کے سامنے ختم ہو جائے گی، مگر ابدی حقیقت یہ ہے کہ ابدی حیات پالے گی، اس کا خریدار خدا تعالیٰ ہے، تو اس کے چاہے کچھ بھی ہو میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹوں، یہ نظام اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے، اس کردار سے پیچھے نہیں ہٹے، ہمارا وعدہ خدا کے ساتھ، ہم وعدے پہ پورا ٹھہرتے کیونکہ ہم میں کردار ہے، کردار کون سا ہے؟ مومنین کا کردار۔ بات اور زیادہ لمبی نہ ہو، بس یہیں پہ اختصار تک پہنچاؤں، کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے
جتنی بھی باتیں آپ رہبر شریف کے نام پہ جمع ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کرے. ذات کے نام پہ جمع مت ہو. اگر ذات کے نام پہ جمع ہونے آئے ہو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. کردار کے نام پہ جمع ہونا، اس کردار کی طلب میں یہاں پہ جمع ہو. امام حسین کے نام پہ جمع ہوئے ہو، ذات کے نام پہ اگر جمع ہوئے ہو تو وہ ذات آپ سے بہت زیادہ، اس کی فضیلتیں بہت زیادہ، مگر ہماری ان کے ساتھ جو قربتیں ہے، نزدیکیاں ہے، وہ ان کے کردار کے ساتھ ہے. کردار کے نام پہ امام حسین کے پاس جمع ہونے کے لیے آ جاؤ. یہ جولی، یہ دامن سب کچھ بھر کے نکلو گے. حضور کے نام پہ جمع ہوئے ہو، علی کے نام پہ جمع ہوئے ہو، کردار کو ڈھونڈنے آؤ. کردار کے لیے لقد کان فی رسول اللہ، یہ کردار ہے جس کے لیے ہمیں یہاں بلایا گیا ہے. یہ کردار ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ سے نہیں کوفہ میں کتنے سارے لوگ جمع ہوئے. جناب مسلم جب وارد ہوئے، بس میں اپنی بات کو اس سے پہلے کتنے خطوط گئے امام حسین علیہ السلام؟ ہزارہا بات روایت میں 18,000 خطوط گئے، جس میں متعدد ایک ایک خط پہ ایک ایک نامے میں سینکڑوں کے دستخط. یعنی لاکھوں کی آبادی میں کچھ لاکھ تو خط گئے یا نام گئے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا. جمع ہوئے بہت سارے خطوط، بہت سارے گئے. 18,000 کم از کم روایت میں درج ہے. 18,000 خطوط جس ایک ایک خط پہ سینکڑوں کے دستخط. امام حسین علیہ السلام کو ہمارے جمع غفیر کی ضرورت ہے. اگر کبھی اس بات پہ آپ نے دقت کی ہو، فکر کی ہو، تو ہمارے لیے جواب ملے گا وہاں. کیا امام حسین علیہ السلام کو جمع غفیر کی ضرورت ہے کہ اس عبادت گاہ میں یا عبادت خانے میں، امام بارگاہ میں، مسجدوں میں، جہاں میدانوں میں، کوچوں میں، سڑکوں پہ میرے نام کا جمع غفیر ہو، امام حسین علیہ السلام وہاں پہ خوشی خوشی آ جائے؟ تو اگر ایسا ہے، جب ہزاروں خطوط امام حسین علیہ السلام کے سامنے پہنچے، وہ سب کچھ اٹھا کے وہ چلے جانے چاہیے تھے. مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ خود کے جانے سے پہلے انہوں نے مسلم کو بھیجا، جناب مسلم کو. ذرا پہلے کردار پتا کر کے آؤ، کردار پتا کر کے آؤ کہ یہ جو لکھنے والوں نے بھیجا ہے کہ اس کے پیچھے کیا کردار ہے. امام حسین علیہ السلام نے میزان بھیجی. میزان جناب مسلم امام حسین علیہ السلام کی میزان کی شکل میں گئے کہ یہ جو ڈھونڈنے والے تھے، اگر امام حسین کو لاکھوں کی ضرورت ہوتی، خوشی خوشی اٹھ کے چلے جانا تھا، دوڑ کے چلے جانا تھا، ان کو چلے جاتے، پہنچ جاتے، ان سے کہتے کہ لگائیے میرے نام کے نعرے زندہ باد. مگر پہلے ایک میزان بھیجی، پتہ تو کروں اس میزان پہ ڈال کے ان کی حقیقت پتہ تو کروں، کردار کو پتہ چل جائے. مجھے کردار کی ضرورت ہے، لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہ لاکھوں جو صاحب کردار نہ ہو، جب آزمائش آتی ہے، جب آزمائش آ جاتی ہے، وہ اس میزان پہ ٹھہرتے نہیں ہے، وہ چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں، 70-72 رہ جاتے ہیں. دعویٰ کرنے والے، جمع ہونے والے بہت سارے آ جاتے ہیں، لاکھوں آ جاتے ہیں، مگر اس میزان پہ پورا اترنے والے پھر 70-72 ہی ہوتے ہیں. ان لاکھوں میں کیا کمی ہوتی ہے جو ان 72 میں نہیں ہوتی؟ کردار ہوتا ہے جو لاکھوں میں. جناب مسلم کو کردار کا پتہ لگانے کے لیے بھی آیا. یہ جو بلانے آئے ہیں، ان کا پھر کردار پتہ کر کے آؤ. مجھے کردار کی خبر بھیجی.
وہ جب جناب مسلم پہنچے کردار پتہ چل گیا، اسی لیے جناب مسلم نے خط لکھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہ آئیے یہاں، یہ اپنا رسول اللہ، یہ وہ کوفہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہے، انہوں نے منہ پھیر لیا ہے۔ ان کو درہم و دینار دکھائے گئے، کچھ درہم و دینار کے پیچھے چلے، کچھ لوگوں کو عہدے دکھائے گئے، وہ عہدوں کے پیچھے چلے، کچھ لوگوں کو کچھ اور قسم کی لالچیں دی گئی، وہ اس کے پیچھے چلے، کچھ لوگوں کو ڈرایا گیا۔ جب یہ جمع ہوئے تھے ان کو لگا تھا چلیے اب مزہ ہو رہا ہے، ہم بھی آزاد ہیں، نعرے لگانے ہیں۔ جب پتہ چلا نہیں اس کے نتیجے میں شاید جان بھی چلی جا سکتی ہے، پیچھے قدم اٹھاتے چلے گئے، پیچھے کے قدموں سے ہی چلے گئے۔ جب یہ بات واضح ہوئی کہ نہیں واقعی اس میں حقیقت ہے، اس پہ جان بھی چلی جاتی، تو وہ جو شوق ہے وہ خوف میں تبدیل ہوا اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم نے عرض کیا، خط بھیج کے، یا اپنا رسول اللہ کردار نہیں، خط بھر کے بھیجے تھے، کردار نہیں۔ بس عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کو کردار کی طرح وہ جو استغاثہ ہوا حل میں ناصر ینصرنی، وہ جمع غفیر کے لیے نہیں تھا، وہ کردار کے لیے تھا۔ ابھی ہے کوئی صاحب کردار جو اس کردار کو آگے اٹھا کے لے جائے، میرا کام یہاں تک تھا، میں نے پہنچایا، اب آگے تک لینے والے کی ضرورت ہے۔ حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کرے، اب اس کام کو، اس کردار کو آگے تک پہنچائے۔ عزیزان امام استغاثہ امام، اس طرح سے اس شہید نے اس استغاثہ کا جواب دیا، اپنے کردار سے دیا۔ حل من ناصر ینصرنی، یہ شخصیت، یہ نظام، یہ کردار 47 سال سے 50 سال سے لبیک یا حسین کرتا آ رہا ہے، زبان سے نہیں، ہاتھ اٹھا کے نہیں، کردار سے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے ان جیسوں کی جان کو خود خریدا ہے، خود خریدا ہے۔ شہادت خریداری ہے خدا تعالیٰ کی، شہادت تجارت ہے خدا تعالیٰ کی، جہاں پہ وہ خریدتا ہے مومن سے اس کی جان، اور کیا خوب جان خریدی جب کردار حسین کے راستے پہ چلاؤ، علی کے راستے پہ چلاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلاؤ، تو خریداری میں خدا تعالیٰ انہی کی طرح رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بے یار و مددگار تھے، تنہا تھے، مگر سچے کھڑے رہے، مشکلات کتنے بھی تھے، تنہا رہے، مگر اس ظلم کے سامنے کھڑے رہے۔ ایک ایک کر کے دوست چلے گئے، صحابی چلے گئے، اصحاب چلے گئے، بھائی چلے گئے، بھائیوں کے چشم و چراغ چلے گئے۔ میں کئی اور ذکر کر رہا تھا، یہاں پہ بھی ذکر کرتا چلو، اسی راستے، انہی تجربوں سے آیت اللہ خامنئی کو بھی خدا تعالیٰ نے گزارا۔ خود سے پہلے اپنے دوست چلے گئے، کہیں پہ قاسم سلیمانی کی نہر فرات سے صدا آ رہی ہے، قاسم سلیمانی کو عراق میں شہید کیا گیا، تو کہا جا سکتا ہے کہ فرات کے کنارے سے کبھی اس شہید کو صدا آئی جناب قاسم کی، جس طرح سے مولا کو نہر فرات سے صدا آئی اپنے عباس کی، کبھی اس شخصیت کو فرزند مقاومت سید حسن نصر اللہ کی صدا آئی، انہی لذتوں سے گزارا گیا، اسی تجربے سے گزارا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو اپنے فرزند علی اکبر کی صدا آئی، کہیں حبیب بن مظاہر، کہیں اون محمد، کہیں جناب جون، جناب قیس، امام حسین علیہ السلام کو جگہ جگہ سے صدا آ رہی ہے، کہیں سے بائی کی فرات کے کنارے سے،
کبھی بیٹوں کی، کبھی علی اکبر کی، کبھی حبیب کی، انہی لذتوں سے گزارا گیا اس رہبر کو، شہید کو۔ پھر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تن تنہا ہے، حل من ناصر ینصرنی کی صدا دی، جھولے سے ایک 6 ماہہ نے خود کو گرا کے لبیک کہا، اس 6 ماہ کو اٹھا کے اشقیاء کے سامنے لیا۔ امام حسین نے 6 ماہ کی شہادت کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اس شہید کے گھر پہ جب شہادت ہوئی، چند سال کی بچی اس کے گھر میں خود کے ساتھ شہید کی گئی، کیا یہ ہمارے لیے حقیقت عیاں نہیں ہو رہی ہے کہ حسین کے کردار پہ خود کو، اپنی ذات کو چلاؤ، حسین کی لذتوں سے تمہیں گزارا جائے گا، حسین کے تجربوں سے تمہیں گزارا جائے گا، حسین کی طرح تمہاری جان بھی اسی کی طرح تم سے خریدی جائے گی، ان سبھی لذتوں سے ہمارے سامنے یہ گزر رہا ہے۔ گھر میں بچی تھی، حسین کے تجربوں سے گزارا گیا، حسین کے جھولے سے 6 ماہ کے علی اصغر کی شہادت کا تجربہ کرایا گیا حسین عزت علی امام سے۔ بس تم لوگ، آپ لوگوں کی زحمت تمام۔ ایک بار ایک مرتبہ امام حسین تنہا اشقیاء سامنے، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا وہ تیر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ مارا۔ امام حسین الزین و بر زمین آئے، الزین و بر زمین آئے، امام زمانہ سلام کرتے ہیں، سلام میرے جد کے اس بدن مبارک پہ جس کو اس کے بدن کے خون میں غسل دیا گیا، سلام وہ اس امام و شہید کے بدن پہ جس کے بدن پہ کوئی بھی جگہ خالی نہیں تھی کہ جس پہ زخم نہ لگا ہو، جس پہ تیر نہ لگا ہو، جس پہ شمشیر نہ لگے ہو، جس پہ پتھر نہ لگا ہو۔ صلی اللہ علیہ امام حسین، آپ لوگوں کی زحمت تمام۔ شبر ملون آیا، شبر ملون آیا، کوئی شکی سامنے نہیں آ پایا۔ شبر ملون آیا خنجر لے کے، شبر ملون آیا خنجر لے کے۔ امام زین العابدین خیمے میں بیمار تھے، مریض تھے۔ ایک دفعہ، ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین ذبح کیے گئے کربلا میں۔ بیمار کربلا امام سجاد اپنے بستر سے لرزتے ہوئے کھڑے ہوئے، در خیمہ کا پردہ جب ہٹایا، بدن کام کپایا، تھر تھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنسو کیا جاری ہوئے، خون جاری ہوا، دست شہادت انگشت شہادت بلند کی، صدا کی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کیا دیکھا؟ اپنے بابا کا، حسین مظلوم کا سر مبارک نیزے پہ سوار کیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلا نواہد رفی حضرت الامام علیکہ منی سلام اللہ علیہ ولا جعلہ اللہ آخر الأهل منی۔ السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اللہ الحسین وعلی الہی پروردگار ہماری نازاگاری کو قبول فرما، جن کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، رہبر شہید انقلاب اور ان کے ساتھ جو ساتھی شہید ہوئے ہیں، ان کی روح تک اس مجالس کے ثواب کو پہنچا۔ جن مومنین نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، ان کے ارواح کو، ان کے اسلاف کے ارواح کو رحمت و مغفرت عطا فرما، حاضرین کے اسلاف کے ارواح کو رحمت و مغفرت عطا فرما، ہماری اس سعی کو، ہماری اس کوشش کو قبول فرما، امت مسلمہ کو شر دشمن سے محفوظ فرما، ایران
کو شر دشمن سے محفوظ فرما. جہاں پہ بھی مظلومین ہے ایران میں، غزہ میں، پورے فلسطین میں بشمول غزہ، ایران و عراق میں، شام و لبنان میں، جہاں پہ بھی مظلومین ہیں ان کی نصرت عطا فرما. تاجیل امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے ناصروں میں، مددگاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم.